بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، بیرون ملک سے آئی ہوئی خواتین پنجاب حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئیں۔ پنجاب حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور پنجاب پولیس کے لیے کڑا امتحان ہے۔ سی سی ڈی کے اوپر لوگوں نے سوالات اٹھا دیے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب، آپ سی سی ڈی کے ہیڈ ہیں، آپ نے پنجاب میں امن قائم کیا۔ اگر یہ اشرافیہ کے بچے نہ ہوتے اور یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے، ایوان میں بیٹھے ہوئے کرتا دھرتا لوگ آپ کے اوپر چھتر چھایا کا سایہ نہ کریں تو آپ بھی اپنی نوکری قائم نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے، عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں یہ ان ملزمان کے خلاف بھی ویسی ہی کارروائی کریں گے جیسی عام عوام کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی کا ایک بڑا کڑا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب پولیس ڈال رہی ہے سارا کچھ اپنے کھاتے میں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سی سی ڈی کے کھاتے میں یہ ڈالیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی 25 سال سے نیچے کسی کیس کی سزا ہی نہیں ہے۔ زنا بالجبر ثابت ہو چکا ہے، ڈی این اے میچ کر گیا ہے اور اغوا برائے تاوان ثابت ہو گیا ہے۔ بتائیں، یہ چھوٹے جرم ہیں؟ لڑکیوں کا اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے والیٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے اپنے اکاؤنٹس میں، ان کا ریپ کیا گیا، بلکہ گینگ ریپ۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جی، اس سارے سانحے کا جو مرکزی ملزم ہے وہ رضا ڈار ہے۔ اور ہم نے مبینہ طور پر کل کے پروگرام میں ان باتوں کا انکشاف کیا تھا کہ ہمارے انالیسز کے مطابق جو باس ہے وہ وحید نامی شخص نہیں ہے۔ وہ ہمارے انالیسز کے مطابق مبینہ طور پر آپ کہہ لیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ علی ڈار جو ہے وہ باس تھا، جس کے ساتھ رضا مسلسل موبائل پر رابطے میں تھا۔ کیونکہ یہ ایک ہی فیملی ہیں، یہ ماما بھانجا ہیں، تو ان کا اتنا کلوز رشتہ ہے جس رشتے کی بنا پر خواتین کو بتایا گیا کہ آپ شاہی مہمان بنیں گی، ہماری حکومت ہے پاکستان میں، آپ پاکستان آ جائیں۔ یہ کہانی کا درمیان ہے۔ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا۔ اصل مزہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہانی کیا ہے، تب آپ کو پتا چلے کہ جرنلزم ہوتا کیا ہے۔ میں اس کو جرنلسٹ مانتا ہوں جو لکھے ہوئے کاغذ نہ پڑھے، جو اپنی بات کرے، جو اپنا تجزیہ دے، وہ ہے صحافی۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے، میری انویسٹیگیشن یہ ہے کہ 2025 میں رضا ڈار سنگاپور گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی دوستی ہو گئی اس لڑکی سے جو کہ وینزویلا کی رہائشی تھی۔ وہ لڑکی ٹریڈنگ کا کام کرتی تھی، وہ کرپٹو میں کام کرتی تھی، وہ ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اس لڑکی نے رضا ڈار سے کہا کہ آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں۔ اب ناظرین، یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جو اس ملک سے کروڑوں اربوں ڈالر جہازوں میں بھر بھر کے لے گئے ہیں، جن کے بڑے بڑے محلات ہیں دبئی میں، بڑے بڑے پلازے ہیں، اربوں خربوں ڈالر کے پلازے ہیں، ان کے لندن میں بڑے بڑے فلیٹ ہیں، بڑے بڑے پلازے ہیں۔ میں پوری دنیا نہیں گنوا سکتا، لیکن یقین کریں یہ وہی لوگ ہیں جن کے سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ ہیں، سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں۔ ان کو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کے سیٹ اپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ اتنا بڑا پیسہ باہر کیسے گیا؟ منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنے گا ان کے اوپر۔ بہرحال میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں
کہ اس خاتون کے ساتھ ریلیشن بن گیا. اس نے کہا $1,00,000 انویسٹ کریں آپ تو آپ کو 10% پروفٹ آئے گا اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ایسی ٹریڈنگ ہے, ایسا کاروبار ہے, اس میں نقصان نہیں ہے. تو علی ڈار نے $1,00,000 کی ٹریڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ شروع کر لی. اس کو $1,00,000 دیا یا ٹرانسفر کیا. $1,00,000 کے ساتھ 10% کی بات ہوئی تھی. وہ لڑکی اس شخص کو 20% پے کرتی رہی اور یہ مزے سے انجوائے کرتا رہا, پروفٹ لیتا رہا اور یہ خوش ہو گیا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے. پھر وہ ریلیشن بڑھتا گیا. پھر یہ بھائی صاحب پاکستان آ گئے. پھر یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہے. پھر انہوں نے اس کو کہا کہ میں $4,00,000 آپ کو اور بھیج رہا ہوں, یہ بھی میرا انویسٹ کر دیں. یہ ساری باتیں 25 کی ہیں. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. یہ ریلیشن شپ 25 میں قائم ہوا. $4,00,000 اور بھیج دیے گئے. اب اس بندے سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ $4,00,000 ایک عام آدمی پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے والیٹ میں شفٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سسٹم اس کو گردن سے دبوچ لیتا ہے کہ ادھر آؤ بھائی جان, کتوں لے جانے پیسے, کیونکہ یہ پیسے ہوتے ہیں بلیک منی. ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اور یہ اس طرح سے وائٹ منی میں تبدیل کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریڈنگ سے پیسہ کمایا. بھائی پہلے انویسٹ کیا نا, جو انویسٹ کیا وہ کہاں سے لیا. اب ناظرین وہ $4,00,000 کی ٹریڈنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد 2026 شروع ہو گیا. اس کے بعد جنگ لگ گئی. بھائی صاحب پروفٹ لیتے رہے ہیں. جیسے ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد کرپٹو بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے. کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. اس پہ لوگوں نے کروڑوں اربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں. جو مین کوائنز ہے نا جس کے اوپر دنیا بلیو کرتی ہے, جو سب سے مہنگا ہے, بٹ کوائن اس کو کہتے ہیں. بٹ کوائن $1,50,000 تک بھی گیا ہے. ایک بٹ کوائن آپ کہہ لیں ایک سکہ ہوتا ہے جیسے $1 کا, $2 کا, $5 کا, یہ اس کی نشانی ہے. ایک بٹ کوائن $1,50,000 $1,60,000 تک گیا ہے. آج وہ بٹ کوائن $60,000 پہ آ گیا ہے. یہ اتنا بڑا سٹا ہے, اتنا بڑا جوا ہے. لیکن جو لوگ اس کام کے ماسٹر ہیں انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ اس کرپٹو کرنسی سے کمایا ہے. اور 90% جو نئی ٹیمیں مارکیٹ میں آئی کام کر رہی ہیں کرپٹو کو دیکھ کر, وہ سارے ہی فراڈی ہیں. 1% کوئی ایک آدھی کمپنی ہوگی جو صحیح کام کر رہی ہوگی. کرپٹو کے نام پہ لوگوں نے بے بہا پیسہ لگایا. سب کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, سب کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرپٹو میں یا ٹریڈنگ میں رضا ڈار نے انویسٹمنٹ کی. اب $4,00,000 اور $1,00,000 ہو گئے $5,00,000. جنگ کے سٹارٹ ہونے کے بعد ہر چیز ریورس ہو گئی, ہر چیز پیچھے آ گئی, پروفٹ آنا بند ہو گیا. اب رضا ڈار اس کشمکش میں تھا کہ بھئی ہمارے اصلی پیسے بھی گئے اور پروفٹ آنا بھی بند ہو گیا, اب کیا کریں. انہوں نے مسلسل لڑکی کے ساتھ رابطے میں رہے. اس نے کہا کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے جنگ کے, ٹریڈنگ واپس اپنی پوزیشن میں آئے گی, آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے, آپ بچ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو لگا کہ ہمارے پیسے ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے, اور ہو بھی جاتے ہیں. ٹریڈنگ ایسا کام ہے, آپ جتنا مرضی پیسہ لے کے کمپیوٹر پہ بیٹھیں, 1 منٹ میں سارے پیسے چلے جاتے ہیں, کروڑوں اربوں ڈالر. ٹریڈنگ ایسا کام ہے, یہ عام آدمی نہیں کر سکتا, یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پریکٹس چاہیے, مکمل ذہانت چاہیے, ادروائز آپ کی ساری کمائی اس میں چلی جائے گی. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ $5,00,000 ریکور کرنے کے لیے رضا ڈار نے اس خاتون کو اعتماد میں لیا. اس کو کہا کہ جناب آپ کو میں ویزے بھیجتا ہوں. ویزا لفظ یوز کیا گیا کہ میں آپ کو ویزا بھیجتا ہوں, ٹکٹ بھیجتا ہوں, آپ پاکستان آئیں, میں آپ کے ساتھ مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے دل میں کوئی خیال آیا ہوگا عورت کے, لیکن اس بندے نے اس کو بھیجی اپنی تصاویر.
तमाम शरीफ ख़ानदान के लोगों के साथ इसकी तस्वीर हैं, भेजी सब की। फिर उनको कहा गूगल चेक करें, हमारी हुकूमत है, आप अगर आओगी यहाँ पे तो हम आपको शाही मेहमान के तौर पर प्रोटोकॉल के साथ यहाँ रखेंगे और आपको करोड़ों डॉलर की या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट देकर भेजेंगे। वो औरत इनकी बातों में आ गई। उसने एक सवाल किया कि मैं अपनी एक दोस्त को भी ले आऊं साथ, वो भी ट्रेडिंग में बड़ी मास्टर है। वो जो लड़की दूसरी थी वो उसका ताल्लुक यूरोप से था। उसने अपनी उस सहेली से रब्ता किया और दोनों ने ज्वाइंट होकर कहा कि जी उसको भी वीज़ा भेजें, इसको भी वीज़ा भेजें। इस काम के लिए अली डार का ऑफिस यूज़ हुआ। ये हमारी मुबैना तौर पर इस्तलाहत हैं, अगर कोई गलती कोताही हो तो हम एडवांस में माजरत चाहते हैं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपोर्टर्स के थ्रू होती है। हमारे पूरे पाकिस्तान में रिपोर्टर्स हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर सारी रिपोर्ट्स करते हैं, फिर हम उनको जोड़ते हैं, अपने ज़हन से फिर बात करते हैं। उन्होंने दोनों को अलग अलग वीज़े भेजे, उनको टिकटें भेजी, उनको पाकिस्तान बुलाया और ये आप कह लें कि 25 तारीख के आसपास वो दोनों लड़कियां इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरती हैं। उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वहाँ से रिसीव करके अपने घर लाया जाता है या होटल में लाया जाता है, बल्कि उनको होटल में ठहराया गया। अब वो दोनों खवातीन देखकर हैरान हो गई कि ये तो वाकई प्रिंसेस हैं सारे ही, इनकी अपनी हुकूमत है, ये तो बादशाह हैं इस मुल्क के। उनको एतमाद आ गया। फिर ये उनको फैसल मस्जिद लेकर गए, उनको ये इस्लामाबाद घुमाते रहे, उनको मरी लेकर गए। इस तरह उनको एतमाद में लिया। 3-4 दिन उनको प्रोटोकॉल दिया, अच्छे अच्छे होटलों में ठहराया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर कराई। मिशन क्या था? मिशन था कि जब ये लड़कियां आएंगी इनसे हमने अपने पैसे कैसे वसूल करने हैं। जी हाँ नाजरीन, इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एक बंदा नहीं है। हमारी नज़र में इसका प्रोड्यूसर जो है वो रज़ा डार है और जो राइटर डायरेक्टर है वो बॉस है, असली बॉस। वहीद नामी शख्स बॉस नहीं है। आने वाले दिनों में अगर साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमें ये लगता है कि ये सारे लोग, ये फर्जी तौर पर इनको मुल्ज़म बना दिया गया है। हो सकता है मुल्ज़मान कोई और हो। एक मुबैना तौर पर ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि कोर कमांडर पेशावर, उनका बेटा या भांजा या भतीजा वो भी इसमें मुलव्वस है। ये देखें कहानी किधर को चली गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना सारे मरकजी किरदार सामने आना शुरू हो जाएंगे। 7 मुल्ज़मान अभी तक इन्होंने नामजद किए हैं और 2 FIR हो चुकी हैं। एक FIR थाना डिफेंस के C में हो चुकी है और दूसरी भी वहीं पे हुई है जिसके साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। 2 मुकदमे हो गए हैं। मुझसे पूछे तो तीसरा मुकदमा बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का। उसके अलावा CCD के मुकदमात बनते हैं, लेकिन क्योंकि शराफिया के बच्चे हैं इनको क्लियर करा दिया जाएगा, ये निकल जाएंगे। गरीब का बच्चा मारा जाएगा, गरीब का बच्चा जेलों में चला जाएगा, सजाएं हो जाएंगी। बारह नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि उन खवातीन को वीज़े भेजे गए, टिकटें भेजी गई, उनको पाकिस्तान बुलाया गया, उनको एतमाद में लिया गया, उनको 3-4 दिन सैरें कराई गई, टॉप ऑफ लिस्ट गाड़ियों में उनको घुमाया गया, खाने खिलाए गए, वो एतमाद में आ गई। उसके बाद उनको लाहौर लाया गया। 29 जुलाई का गालबन वाक़या है जब ये लाहौर वाला सिस्टम बना। उससे 1-2 दिन पहले ये उनको लाहौर ले आए थे। लाहौर लाकर राइटर डायरेक्टर जो है उसने, जिसने स्टोरी लिखी है फिल्म की, इसको फिल्म भी कह सकते हैं, इसको ड्रामा भी कह सकते हैं, और कभी कभी फिल्म और ड्रामे उल्टे भी पड़ जाते हैं। इनके साथ ऐसा ही हुआ। इन्होंने एक घर में उनको बुलाया, उनको ठहराया, उनको खिलाया पिलाया, एतमाद में लिया। ऊपर से बॉस आ जाता है अपनी टीम के साथ और सबको बांध कर एक साइड पे खड़ा कर देता है कि जी आप लोग किडनैप हो चुके हैं। फिर उन खवातीन के ऊपर ना हल्का फुल्का तशद्दुद किया जाता है, कट लगाए जाते हैं, वो चीखती चलाती हैं,
رضا ڈار کہتا ہے بھائی ہم اغوا ہو گئے، ہمیں انہوں نے اغوا کر لیا ہے، اور لڑکیاں کہتی ہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو رضا ڈار کہتا ہے کہ اب یہ ہمیں مار بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی پیسے کتنے آپ کے والٹ میں؟ ان کے لیپ ٹاپ کو چیک کیا گیا، ان کے موبائلوں کو چیک کیا گیا، ان کے سارے اکاؤنٹس خالی کر دیے انہوں نے، اپنے اکاؤنٹس میں ان کے پیسے ٹرانسفر کر لی جتنے یہ کر سکتے تھے یا جتنے ان کے اکاؤنٹس میں تھے۔ پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، ان کے ساتھ مختلف لوگوں کی زیادتی ثابت ہو گئی ہے، ڈی این اے میچ کر گئے 3 لوگوں کے۔ ساری انویسٹیگیشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب پستول کس کے نیفے میں چلا ہے؟ پنجاب پولیس کے نیفے میں پستول چل گیا ہے، پنجاب پولیس کا امتحان شروع ہو گیا ہے، پنجاب حکومت کو امتحان کا سامنا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب اس کیس کو کیسے جسٹیفائی کر پائے گی۔ کیس تو سیدھا سیدھا ہے، جرائم ثابت ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں جس لیول پہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی تھی اسی لیول پہ اس کیس نے نا پاکستان کو بدنام کرا دیا ہے، پاکستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ یورپ کے 1-2 اخبار ہیں جنہوں نے آج ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں 2 خواتین کا ریپ کیا گیا، گینگ ریپ کیا گیا۔ اب ذرا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یورپ اس بات کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ یورپ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی، پاکستانیوں کو اس ملک سے نکالیں۔ سارے جتنے یورپین ممالک ہیں، یہ اس پورے خطے میں یورپ کے جتنے کنٹری ہیں، میرا 29 ممالک ہیں شینجن سٹیٹس میں، اب وہاں یہ تذکرے شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستانی کرائم میں زیادہ ملوث ہیں۔ کیا یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ کیا یہ اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد تو نہیں؟ یہ دیکھنے والی باتیں ہیں۔ اس کیس نے پوری دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے اغوا کا ڈرامہ کیا اور وہ ڈرامہ الٹا پڑ گیا۔ جب ان کو باندھ کر پھینکا ہوا تھا، ان سے ریکوری ہو رہی تھی، تو اس دوران سیٹلمنٹ ہو گئی کہ جی باس ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ باس نے کہا اپنے والدین سے بات کریں، اس وینزویلا والی بچی کی یا یورپ والی بچی کی۔ بات کرائی گئی اس کے والدین سے، انہوں نے بتایا کہ ہم کڈنیپ ہو گئے ہیں، ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمیں پیسے بھیجیں۔ ان سے پیسے منگوائے گئے، پتہ نہیں انہوں نے پیسے دیے کہ نہیں دیے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں اپنی ایمبیسی سے رابطہ کیا، اس ایمبیسی نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اس طرح یہ کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، ہم جو ہے وہ جو ڈرامہ کر رہے تھے وہ الٹا پڑ گیا ہے۔ انہوں نے ایک گاڑی میں جو غالباً ہنڈائی کی گاڑی تھی وائٹ کلر کی، ان دونوں لڑکیوں کو اس میں ڈالا اور کہیں دوسرے مقام پر منتقل کر رہے تھے، کیونکہ بھانڈا پھوٹ چکا تھا، یہ ایکسپوز ہو چکے تھے۔ اب رضا ڈار بھی ایکسپوز ہو گیا تھا کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ انہی کا ساتھی ہے۔ وہاں سے کہیں شفٹ کر رہے تھے تو لڑکیوں نے شور مچا دیا، وہ لڑکیاں سڑک پر لیٹ گئیں، گاڑی سے اتر گئیں۔ وہاں سے آ کے یہ ڈراپ سین ہوا جس میں سارے صحافی بھی شامل ہو گئے، پولیس بھی شامل ہو گئی، اور لڑکیوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا۔ لب لباب یہ ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ ایک تو یہ خدائی آفت ہے، یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ یہ پیسہ غریب لوگوں کا لوٹ لوٹ کے نا یہ باہر محل بناتے ہیں۔ یہ ایکسپوز ہونا تھا، انہوں نے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ ان کے اصلی چہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کرنا تھا، کر دیا۔ اب یہ وہ پیسہ ریکور کرنے کے لیے انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا، پیسہ ریکور ہوا یا نہیں ہوا، ان کی عزتیں خراب ہو گئی ہیں، ان کے مورال ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور یہ جو کیس ہوا ہے یہ ان کی نیا بہا کر لے جائے گا، یہ ان کی حکومت بہا کر لے جائے گا۔ میری باتیں یاد رکھیے گا، یہ چھوٹا کیس نہیں ہے، پوری دنیا میں اسی کیس کے اوپر بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا اسی کیس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اب ہوگا کیا، میں جاتے جاتے بتا دوں
کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں سی سی ڈی کے ہیڈ کو سہیل ظفر چٹھا صاحب کو کہ جناب ان کے ساتھ بھی وہی کریں جو عام عوام کے ساتھ آپ کرتے ہیں، لیکن اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ معمولی سزاؤں میں جیل جائیں گے، اور جو مین کردار ہیں اصلی باس اور مرکزی ملزم دونوں کو بچا لیا جائے گا، اور جو ساتھ دوسرے لوگ ہیں ان کی بلی چڑھا دی جائے گی، ان کو پیسے سے خرید لیا جائے گا، اداروں کو پیسے سے خرید لیا جائے گا. ہوگا کچھ نہیں ناظرین. اور یہ حکومت پنجاب کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، یہ پنجاب کی پولیس کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے. عوام اس کیس سے ان سب کا جائزہ لیں گے اور ان کے چہروں سے نقاب اتریں گے. اگر انہوں نے جینون ٹرائل چلائے تو یہ سارے سزائے موت ہونے والے کیس ہیں، ان سب کو سزائے موت ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہوگا. آج تک کے لیے اتنا. ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو عقل اور شعور عطا فرمائے کہ یہ اس ملک کے ساتھ وفا کر سکیں. پاکستان زندہ باد.